بتاؤ، سوچا ہے تم نے کبھی؟ سوچو تو صحیح، زندگی میں سکون کب آئے گا؟ کبھی سوچا ہے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ زندگی میں سکون ہو، ہر انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی اطمینان میں گزرے، اچھی گزرے، لیکن اچھی کس چیز سے بنے؟ کہاں سے اچھی بنے؟ کبھی ہم نے اس بارے میں غور نہیں کیا۔ تو سنو آج زندگی کیسے اچھی بنے گی، کس طرح سکون والی ہوگی۔ آج ہمارا گمان ہوا کہ اگر دنیا میرے قابو میں ہوگی، دنیا کی چیزیں میرے پاس ہوں گی، دنیا کی دولت میرے پاس ہوگی، تو میری زندگی کو سکون ہوگا، راحت ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہم نے سوچا کہ جو لوگ امیر ہوتے ہیں ان کو راحت ہوتی ہے۔ ہم نے سوچا جن کے گھر بڑے ہوتے ہیں ان کے گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں، ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، وہ بہتر زندگی گزارتے ہیں۔ ہم نے سوچا جو مال و دولت والے ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، وہ نیک ہوتے ہیں، وہ سمجھدار ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں۔ یہ واقعی ہوتے ہیں یا یہ ہمارا وہم ہے؟ وہم، یا ہم کسی چیز کے دھوکے میں، ہم نے نہیں پہچانے اپنے آپ کو، یا ہم نے نہیں سمجھا اس دنیا کی حقیقت کو۔ ہم نے مانا کہ جس کے پاس دنیا ہے، جو دنیا میں اچھی زندگی گزار رہا ہے مال و دولت کے ساتھ، پھر وہ کیسا بھی ہو، کوئی بھی ہو، وہ انسان سمجھدار ہے، یا ہماری سوچ ہے۔ لیکن اگر ہم عقل سے سوچیں، سمجھداری سے سوچیں، علم کے ساتھ سوچیں، ہاں ایک اچھی جانکاری کے ساتھ سوچیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو ہم اس چیز میں 100% غلط نکلیں گے۔ یہ چیز غلط ثابت ہوگی کہ مال و دولت میں سکون نہیں ہوتا، بڑے بڑے گھروں میں سکون نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو سکون دیتا ہے اس کو سکون ہوتا ہے، اور جس کا سکون چھین لیتا ہے پھر وہ دنیا کی کیسی دولت، کتنی دولت حاصل کر لے، اس کے دل کو سکون نہیں ہوگا۔ اگر آج ہم مال کو دیکھیں کہ کسی انسان کے پاس بہت زیادہ مال ہے، کسی انسان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، گھر مکان ہے، زمین جائیداد ہیں، اچھی خاصی بندہ فیسلٹیوں والا ہے، اس کی تجارتیں بھی اچھی ہیں، کاروبار بھی اچھا ہے، گھر مکان دکانیں بھی اچھی ہیں، زمین جائیدادوں والا بندہ اچھا ہے، دکھنے میں بھی بہتر ہے، تو اس کے دل کو اطمینان ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں، ہوگا؟ ہم سوچیں گے بھائی مال و دولت ہے تو اطمینان تو ہونا چاہیے، یہی سوچیں گے نا۔ اگر یہ سب ہے تو اطمینان تو ہونا چاہیے۔ دیکھو اللہ سب کو دے، خوب دے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جس کے بڑے گھر ہوتے ہیں، جو زیادہ مالدار ہوتے ہیں، ان کو سکون ہی نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے سکون۔ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک غریب برا ہی نہیں ہوتا، اچھا بھی ہوتا ہے، اسی طرح امیر بھی برا ہی نہیں ہوتا، اچھا بھی ہوتا ہے۔ جس طرح ہر غریب اچھا ہی نہیں ہوتا، برا بھی ہوتا ہے، اسی طرح امیر بھی اچھا ہی نہیں ہوتا، برا بھی ہوتا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوں، تھوڑا اس بات کے بارے میں غور سے سنو، غور سے۔ آج ہم نے اپنی سوچ یہ بنائی کہ اگر میں دنیا کو حاصل کر لوں تو مجھے راحت ہو، پھر بھلے ہی میرا ایمان باقی رہے نہ رہے، میں ایمان والی زندگی گزاروں یا نہ گزاروں، اللہ مجھ سے راضی ہو یا نہ ہو۔ ہم نے اپنی سوچ ایسی بنائی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ ہم نے ایسی سوچ بنائی اور ہم پھر دوڑے گئے دنیا کی طرف۔ دنیا کتنی حاصل کر لو، کتنی حاصل کر لو، دل کو سکون نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ دنیا کی طرف دوڑنا اللہ کو بھلا کر، دنیا کو حاصل کرنا اللہ کو بھلا کر، دنیا کی طرف دوڑ لگانا اللہ کو بھلا کر، یہ انسان کی جہالت ہے، غفلت ہے، گمراہی ہے، ناکامی ہے۔ اس انسان کے دلوں کو بھی سکون نہیں ہوگا۔ دنیا کی عیش و عشرت تھوڑی سی حاصل کر لینے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ یہ انسان نیک ہو، متقی و پرہیزگار ہو، ضروری نہیں ہے۔ جب اس نے اللہ کو بھلایا، اللہ کے حکم سے دور ہوا، اس نے حرام حلال کا علم نہیں رکھا، تو پھر اس کی زندگی میں بھول جاؤ کہ سکون آئے گا، سکون آئے گا۔ یہ محسوس کرے گا کہ سب کچھ ہے، میں ٹینشن فری ہوں، لیکن اس کو غم ہوگا۔ ایک انسان ہوتا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، اس کے پاس 1 کروڑ روپہ ہوتا ہے تو وہ کروڑ پتی ہوا، لیکن اس کا اللہ سے یقین نہیں ہے، ایمان کا بڑا کمزور ہے، بڑا کمزور، دنیا کی طرف دوڑ لگانے والا ہے۔ اس کے پاس 1 کروڑ روپہ ہوا تو اس کو چاہت ہوگی اور وہ خوش نہیں ہوگا 1 کروڑ میں، اس کو راحت نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟
کیوں نہیں ہوگی؟ انسان لالچی ہوتا ہے، انسان ایک کے دو کرنے کی سوچتا ہے۔ یوں آتا ہے کہ اگر ایک انسان کو ایک سونے کا باغ ہدیہ کر دیا جائے، سمجھتے ہو؟ یہ دیکھو ہماری خواہشات کیسی ہوتی ہیں، ہماری عقلیں کیسی ہوتی ہیں۔ ایک انسان کو ایک سونے کا باغ ہدیہ کر دیا جائے، یعنی گفٹ دے دیا جائے تحفے میں، تو وہ اس میں خوش نہیں ہوگا۔ سونے کا باغ اس میں خوش نہیں ہوگا۔ کیوں خوش نہیں ہوگا؟ اس کی تمنا یہ ہوگی کہ کاش ایک اور ہو، ایک اور ہو۔ حالانکہ سب کچھ اس میں کر سکتا ہے، لیکن ایک اور ہو۔ یہ انسان کی بڑی خواہشات کا بڑھ جانا یہ انسان کو ناکامی کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ انسان کے سکونوں کو چھین لیتا ہے۔ سمجھتے ہو؟ اس پیٹ کو دنیا کی چیزیں نہیں بھریں گی، دنیا کی نعمتیں نہیں بھریں گی، دنیا کی دولتیں نہیں بھریں گی۔ ہاں، دنیا کی کتنی خواہشات اپنے اندر بڑھا لو، دنیا کی چیزیں اس پیٹ کو نہیں بھریں گی، اس پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ ساری خواہشات میں پوری ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ایک بھی خواہش نہیں بچے گی۔ پھر جب آنکھ کھلیں گے تو پھر تو یہی ہوگی کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، بس ایک موقع اور دے دے، اب ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی میں نہیں گزاروں گا۔ سمجھتے ہو اصلیت کی آنکھ کھلنے کے بعد؟ تو ایک بندے کے پاس 1 کروڑ روپے ہے، 1 کروڑ روپے ہونے کے باوجود اس کے دل کو سکون نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کو یہ فکر ہوگی، یہ غم ہوگا کہ کہیں یہ ختم نہ ہو جائے، میرے پاس سے چلا نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے، کم نہ ہو جائے۔ اگر یہ ختم ہوگا تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو یہ اس کو اور بڑھانے کی کوشش کرے گا، اور اپنی خواہشات میں اضافہ کرے گا، اور مال کی چاہت اپنے اندر بڑھائے گا۔ 1 کروڑ روپے آنے کے بعد ایک انسان اگر چاہے تو وہ اپنی زندگی بڑی سکون سے گزروا سکتا ہے، اپنی اور اپنی فیملی کی بھی۔ اگر 1 کروڑ روپے انسان عقل سے استعمال کرے، اپنی خواہشات کو زیادہ لمبی نہ کرے، اپنی نیت زیادہ خراب نہ کرے، زیادہ لالچی نہ بنے، تو بڑی آسانی سے اپنی زندگی کو بشر کر سکتا ہے اور اپنوں کی بھی کرا سکتا ہے۔ سمجھتے ہو؟ بڑی آسانی سے۔ جب ایک بندے کا اللہ سے تعلق ہوا، اللہ سے یقین ہوا، اس نے اللہ کو پہچانا، اپنے اندر اپنے ایمان کو پہچانا، اپنے ایمان کو بنایا، اپنے دل سے دنیا کا یقین ہٹایا، اللہ کی محبت، اللہ کا یقین دل میں لایا، تو وہ کروڑ پتی ہو یا لکھ پتی ہو یا پھر وہ کچھ بھی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اس کے دل کو اللہ اطمینان دیتا ہے، راحت دیتا ہے، اس کے دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا، شکر ادا کرتا ہے تو اس کا دل سکون میں ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ جو میرے پاس مال ہے، پھر کتنا بھی ہو، لاکھ ہوں یا کروڑ ہوں، کہ یہ جو میرے پاس مال ہے اگر یہ ضائع ہو گیا، ختم ہو گیا، تو میرا مالک مجھے پھر دینے پر قادر ہے، جس طرح ابھی دیا، جس طرح میرے پاس آیا ہے، پہلے تو نہیں تھا لیکن اب آ گیا، اگر یہ ختم ہو بھی گیا تو اللہ اور دے گا۔ یہ ہوتی ہے اللہ سے یقین کی بات۔ مال و دولت سے سکون نہیں ہوتا، سکون ہوتا ہے صحیح علم سے، صحیح سوچ سے، پوزیٹیو سوچ سے۔ جب اللہ کا یقین دل کے اندر ہوگا، اللہ سے محبت ہوگی، اللہ کو جانیں گے، تو غریبی میں بھی مزہ آگا، غریبی میں بھی لطف ملے گا۔ ہاں، زیادہ مال میں سکون ہی نہیں ہوتا ہے، غریبی میں بھی سکون ہوتا ہے۔ کب؟ جب اللہ راضی ہو، اللہ کو جاننے والا ہو، اللہ کی ماننے والا ہو۔ حرام کام کی طرف دوڑ لو، اپنی نیتوں کو خراب کر لو، نہیں ہوگا سکون، نہیں ہوگا۔ تھوڑا پیچھے کے بارے میں سوچو، جو پیچھے کا فیوچر جو گزرا ہے، جو پیچھے کی زندگی جو لوگوں کی گزری ہیں۔ وقت کا بادشاہ فرعون اگر سکون ہوتا تو اس کی زندگی میں ہوتا، اگر مال و دولت سے سکون ہوتا تو یہ بہتر زندگی گزارتا۔ اللہ نے اس کو کتنا مال دیا، کتنا مال، کہ اس کے خزانے کے خزانے، کہ ایسی حکومت کری، بادشاہ، وقت کا بادشاہ فرعون۔ لیکن کیا کیا اس نے؟ بتاؤ، خدائی کا دعویٰ۔ وہ چاہتا تو اپنی زندگی اطمینان سے گزار سکتا تھا، اچھی گزار سکتا تھا، بہتر گزار سکتا تھا، لیکن نہیں، اپنی عزت بڑھوانی چاہی، اپنا آپ کو معبود کہلوانے لگا، خدا کہلوانے لگا۔ سمجھتے ہو؟ انسان کتنا بھی امیر ہو جاوے، کیسی بھی مال و دولت والا ہو جاوے،
اگر زندگی میں اللہ نہیں ہوگا تو غافل ہوگا، گمراہ ہوگا، ناکامی کی طرف دوڑے گا۔ اللہ کو پہچانے گا تو کامیابی ہے، اللہ کو پہچانے گا تو کامیابی ہے، اللہ کو نہیں پہچانے گا، لالچی بنے گا تو پھر ناکامیابی ہے، پھر کامیابی نہیں ہے۔ پھر بھول جاؤ اللہ کو ناراض کرنے کے بعد کہ دلوں کو سکون ہوگا، دلوں کو راحت ہوگی۔ فرعون وقت کا بادشاہ، اتنا خزانوں کا مالک، اتنے خزانوں کا مالک کہ جس کو اللہ نے بہت دیا ہو، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے، اور اس کو کیا غم نہیں تھا؟ بتاؤ، وہ حکومت کرتا تھا، وہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ کیوں ظلم کرتا تھا؟ خوشحال انسان، خوش انسان، جس کے دل کو اطمینان ہو، وہ کسی کو دکھ نہیں پہنچاتا، وہ اطمینان سے زندگی بسر کرتا ہے۔ دکھ تو وہ پہنچاتا ہے جس کے دل کو دکھ پہنچا ہوتا ہے، جو پریشان ہوتا ہے وہ پریشانی پہنچاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر آپ کی زندگی میں راحت ہے، آپ سکون میں ہیں، تو آپ کسی کو پریشان کرنے کی کوشش کریں گے؟ بتاؤ، آپ اب جو بیٹھے ہیں، آپ کے دل کو اطمینان ہے، آپ خوشی سے بیٹھے ہیں، اطمینان سے بیٹھے ہیں، تو آپ کسی کو پریشان کرنے کے بارے میں سوچیں گے؟ کسی کا حسد اپنے دل میں اتاریں گے؟ یہ کب اترے گا؟ یہ کب اترے گا؟ جب تم کسی کے حاسد ہوگے، جب تمہارے دل میں کسی کا برا ہوگا، تو پھر تم لوگوں کو برا کرنے کے بارے میں سوچو گے، ہم سوچیں گے۔ سمجھتے ہو؟ مال و دولت سے ہی انسان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، ضروری نہیں کہ امیر ہی سکون میں ہو۔ میرے بھائیو، سکون کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، تب ہے سکونوں کی بات۔ بھول جاؤ مال و دولت میں سکون ہے۔ شداد کتنی بڑی جنت بنوائی، جس کی تعریف کی گئی۔ کون تھا وہ؟ انسان۔ مال و دولت سے اس نے سکون کتنے حاصل کیے، کیسے زندگی بسر کری؟ بتاؤ، ایک وقت کے لیے، مختصر وقت کے لیے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ یہ دنیا کا ساز و سامان جو تمہیں دیا گیا ہے، یہ چند دنوں کی رونق ہے، یعنی چند وقت کے لیے ہے، تم اس پر خوش ہوتے، خوش ہونے کی جگہ ہے؟ اس میں اپنی زندگی کو پہچانو، وہ انسان سمجھدار ہے۔ اگر سکون چاہتے ہو تو اپنی نیت خراب نہ کرو، دوسروں کے مال و دولت کو دیکھ کر یوں نہ سمجھو کہ وہ سکون میں ہوئیں گے۔ یہ دیکھو کہ ان کی زندگی میں دین کتنا ہے، ان کا کام اللہ کی ناراضگی کا تو نہیں ہے۔ اپنی سوچ کو نیگیٹو کرنا، اپنی سوچ کو نیگیٹو کرنا، یعنی بری سوچ سوچنا، برا گمان رکھنا، یہ ہمیں اس سوچنے والے کو جو ایسی سوچ بنائیں گے، اس کو غفلت میں گروا سکتا ہے، دھوکے میں گروا سکتا ہے۔ سمجھتے ہو کہ اگر میں یہ سوچوں کہ فلاں بندہ امیر ہے، میں اس سے دوستی کر لوں تو مجھے اس سے نفع ہوگا، مجھے اس سے فائدہ ہوگا، کیا فائدہ ہوگا؟ بتاؤ کیا فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ہونے سے؟ اگر یہ نیک نہیں ہے، دیکھو نمازی کے ساتھ بیٹھو گے تو نماز کی بات کرو گے، اچھی بات کرو گے، اور شرابی کے ساتھ بیٹھو گے تو شراب کی بات کرو گے اور بری ہی باتوں میں پڑو گے۔ جواری کے ساتھ کھڑے ہوگے تو جواری ہی کہلاؤ گے۔ جب دنیا کی خواہشات رکھنے والوں کے ساتھ ہوگے، مال اکٹھا کرنے والوں کے ساتھ ہوگے، پھر وہ حرام نہ دیکھے یا حلال نہ دیکھے، تو ایسی ہی سوچ اپنی بنے گی، ایسی ہی خواہش ہم اپنی بنائیں گے۔ پھر سمجھتے ہو، جیسے کے ساتھ ہم رہیں گے ویسے ہی ہم پر اثر ہوگا۔ پھر ہم بھلے ہی نہ کریں، دیکھو ایک عطر بیچتا ہے، عطر، ہم اس سے بھلے ہی نہ خریدیں، ہم اپنے ہاتھ میں بھی نہ لیں، اگر ہم اس کے پاس جا کر بیٹھیں گے، اس کی دکان میں جا کر بیٹھیں گے، ہم اس کی چیزوں سے ہاتھ نہ بھی لگائیں گے، تب بھی ہمارے کپڑوں میں سے عطر کی مہک آئے گی۔ کیوں آئے گی؟ کیونکہ یہ فلاں کے پاس بیٹھتا ہے، فلاں کے پاس بیٹھتا ہے۔ ہاں تو میرے بھائیوں، اگر یہ ہماری سوچ ہے کہ مال و دولت میں ہی سکون ہے، تو یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ فرعون، قارون، شداد، بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے، اور آج کے دور میں دیکھ لو، آج کے دور میں جو امیر لوگ ہیں ان کے گھروں کے حال دیکھو، ان کی زندگیوں میں، ان کی زندگی دیکھو، ان کی زندگیوں میں کیا چل رہا ہے، ان کے دلوں کو کتنا سکون ہے، وہ کس چیز سے جوجھ رہے ہیں، ان کے دل کے حال تو پوچھو، دیکھو، سوچو سوچو۔ امیری میں، مالداری میں، مال و دولت میں سکون ہے یا اللہ کی یاد میں سکون ہے؟
بتاؤ اس دنیا کو کامیاب کرنے میں سکون ہے یا اللہ کی مان کے زندگی بشر کرنے میں سکون ہے؟ میرے بھائیوں، سمجھداری اسی میں ہے کہ ہم بھلے ہی روکھی سوکھی پر گزارا کر لیں لیکن اللہ کی نافرمانی والے کام نہ کریں، غلط راہوں کو نہ اختیار کریں، دوسروں کو دیکھ کر اپنی نیت گندی ہم نہ کریں۔ دنیا ہے، آپ اپنا آپ کو، اللہ نے آپ کو امیر بنایا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور کسی سے حسد نہ کرو، کسی سے حسد نہ کرو، اس مال پر راضی رہو اور اللہ کو راضی کرو، اس کو حرام چیزوں میں نہ لگاؤ، حرام کی طرف نہ جاؤ۔ اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ ملے گا، ملے گا، ہر حال میں ملے گا، اور جو مقدر میں نہیں ہے پھر کتنا ہی دوڑ لو، پھر رات دن ایک کر لو، نہ بھوک دیکھو، نہ دھوپ دیکھو، نہ پیاس دیکھو، نہ رات دیکھو، کچھ مت دیکھو، جو مقدر میں نہیں ہے کتنی بھاگا دوڑی کر لو وہ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، ملے گا وہی جو مقدر میں ہے۔ اگر سکون چاہتے ہو تو سکون مال و دولت میں نہیں ملے گا، سکون ملے گا نیک بننے میں، اللہ کا بندہ نیک بننے میں، فرما بردار بننے میں، اللہ کے حکم پورے کرنے میں سکون ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کے حکم پورے کرو گے تو اللہ مال چھین لے گا، نا 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 نا۔ جس کو اللہ نعمت دیتا ہے، جس کو دیتا ہے تو اللہ اس کو دیکھ کر دیتا ہے کہ اس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے۔ اگر ہم نے لوگوں کو نفع پہنچانا بند کر دیا، اگر ہم نے لوگوں کے ساتھ غلط کرنا شروع کر دیا تو اللہ اس نعمت کو چھین بھی لیتا ہے، چھین بھی لیتا ہے۔ مال کا ملنا فخر کی بات ہی نہیں ہوتا ہے، یہ پکڑ کی بات بھی ہوتا ہے، سمجھتے ہو؟ خوشی کی بات ہی نہیں ہوتا ہے، غم کی بات بھی ہوتی ہے کہ کہیں اللہ ہماری پکڑ نہ کر لے اس کے ذریعے، کہیں یہ ہلاکت میں نہ گروا دے ہمیں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کو اچھی طرح استعمال کرو کہ کل اس کا حساب ہونا ہے۔ میرے بندے، میں نے تجھے مال دیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کل اس کا حساب ہونا ہے۔ اگر اللہ نے نہیں دیا ہے، تھوڑا سا غور کرو اس بات کے بارے میں، اگر اللہ نے مال نہیں دیا ہے تو میرے بھائیو اللہ کا اس میں بھی شکر ادا کرو، اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ ضرور نہیں ہے کہ مال سے ہی سکون ہوگا، اللہ نے جتنا جس کے نصیب میں لکھا ہے اس کو تو دے گئی۔ ہم اچھے بنے، اللہ سے مانگ، اللہ تقدیر لکھنے والا، اللہ بدلنے پر بھی قادر ہے، ہم اللہ سے مانگیں تو صحیح۔ اب یہی اپنی روئی پیٹے کرنا، اپنی نیت خراب کرنا، دوسروں سے حسد کرنا، دوسروں کی مالوں کو دیکھ کر اپنی نیت خراب کرنا، تو میرے بھائیو یہ تو انسان کی ہلاکت کی بات ہے، ہلاکت کی بات ہے۔ جو جس قابل ہوتا ہے اللہ اس کو اس قابل بناتا ہے، اس قابل بناتا ہے۔ اگر سکونوں کے مالک بننا ہے، اگر کامیاب ہونا ہے تو اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے ایمانوں کو جانو، اپنی زندگی کو پہچانو، اپنی زندگی کو جانو کہ زندگی کیسی ہے میری۔ زندگی میں سکون اللہ کی محبت سے آئے گا، اللہ کی یاد سے آئے گا۔ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ رکھو جو نیک ہوں، اللہ کی ماننے والے ہوں۔ اگر ایسے ہی بس مال کی چاہت، لالچ میں آئے، چیزوں کو دیکھ کر لوگوں کی طرف رجوع ہوئے تو میرے بھائیوں بہت بڑی ہلاکت ہو سکتی ہے، بہت بڑی ہلاکت ہو سکتی ہے۔ اپنی زندگی کا موڑ ایسے نہ مڑ جانا، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا کہ یہ ہلاکت کی طرف ہے یا کامیابی کی طرف ہے۔ اس میں کیا سوچ ہے میری؟ ہمیشہ یاد رکھنا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہماری کیسی نیت ہے اور ہم کیا سوچ رہے ہیں، اللہ اس سے سب سے باخبر ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ اگر سکون چاہتے ہو، زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہو، انسان مال کیوں چاہتا ہے کہ زندگی اچھی ہو، ہے نا؟ انسان خواہشات مال کی کیوں رکھتا ہے؟ زندگی اچھی ہو۔ اللہ کی قسم اگر اللہ کو مانو گے، اللہ کی مانو گے، حرام چیزوں سے، غلط چیزوں سے بچو گے، اپنی نیت کو نیگیٹیو نہیں بناؤ گے، بری نہیں بناؤ گے، اللہ کی قسم اللہ سکون دے گا، ہر حال میں دے گا، زندگی بہتر گزروائے گا۔ بہتر ہی تو گزارنی ہے، اور اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت دے گا اللہ جب راضی ہوگا۔ ہم ایسے بنے، ایسے اپنی سوچ کو تھوڑا سوچے تو صحیح۔ امیروں کی زندگی میں سکون ہے، غریبوں کی میں بھی ہے؟ نا 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 نا، امیر ہو یا غریب ہو، جس کی نیت اچھی ہے، جس کی سوچ اچھی ہے، جس کا تعلق اللہ سے اچھا ہے، وہ انسان اچھا ہے، اس کی زندگی میں سکون ہے، ورنہ غریب بھی پریشان ہے، امیر بھی پریشان ہے۔ اللہ کو راضی کیا، سکون میں، غریب بھی ہے اور امیر بھی ہے، بس پریشانی ہماری عقل کی ہے، پریشان ہماری عقل ہے
کہ ہم غلط سوچیں گے تو غلط کی طرف جائیں گے، اچھا سوچیں گے تو اچھے بن جائیں گے۔ اس عقل کا ذرا استعمال کریں، تھوڑا سوچیں اگر سمجھدار ہیں۔